बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुफरान अहमद चिश्ती और आप देख रहे हैं हक न्यूज़। नाज़रीन, हुकूमत ने पीका एक्ट के ज़रिए सहाफ़ियों की ज़ुबानबंदी का मुकम्मल इंतज़ाम किया है। पूरे पाकिस्तान में सहाफ़ी इस वक्त सरापा एहतजाज हैं। मैं मौजूद हूँ इस वक्त डी चौक में, जहाँ पर पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की कॉल पर रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के ज़ेरे एहतमाम एक धरने का किया गया है। यहाँ पर सहाफ़ी सरापा एहतजाज हैं। उनसे जानते हैं कि उनके क्या मुतालबात हैं, ये कानून किस तरह सहाफ़ियों को मुतासर करता है। जो एक कानून साजी हुई है उसके अंदर क्रिमिनल सज़ा भी दी जा सकती है, आवाज़ भी दबाई जा सकती है, नौकरियों से भी बरतरफ किया जा सकता है, सज़ाएं भी दी जा सकती हैं। मेरा ख्याल है हम पहले ही एक बड़ी फ्रेजाइल सी इन्वायरमेंट में थे आज़ादी इजहार के हवाले से। ये जो बिल है ये मज़ीद उसके ऊपर जो है वो एक कदगन बनेगा। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ तारिक अली विर्क मौजूद हैं। आप रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर हैं। इनसे पूछते हैं कि ये किस तरह सहाफ़ियों के लिए एहतजाज कर रहे हैं और पीका एक्ट किस तरह सहाफ़ियों को मुतासर कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा सर, ये बताइए कि पीका एक्ट किस तरह सहाफ़ियों को मुतासर कर रहा है। देखिए, ये पीका के हवाले से सबसे पहले जो वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात हैं, उन्होंने हमारे साथ वादा किया था कि पीका के हवाले से जो मसवदा होगा वो आपसे शेयर किया जाएगा, उसके बाद जो है हम बिल लेकर आएंगे। लेकिन हुकूमत ने जो वादा खिलाफ़ी की और वो बिल लाया, और वो एजेंडे में भी शामिल नहीं था उस दिन कौमी असम्बली के, तो बिल ला के और उसको मंजूर किया गया। फिर फौरी जो है सेनेट से मंजूर किया गया। लेकिन हम उनको बता देना चाहते हैं कि जब पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल लाया जा रहा था, हमारी उस वक्त भी जदोजहद थी। उस वक्त जो मौजूदा हुकूमत के वज़ीर आज़म हैं वो हमारे एहतजाज में, हमारे एहतजाजी धरने में एक दिन में 2 मरतबा आए थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन 2 मरतबा आए थे, और उनकी पूरी क़यादत जो थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, इसके अलावा मौलाना फजल रहमान MKM जो कि इत्तेहादी थी उस वक्त PTI की, वो लोग भी आए थे। और अल्हम्दुलिल्लाह वो हुकूमत को बिल वापस लेना पड़ा था। उस वक्त के भी जो वफाकी वज़ीर थे उनकी भी यही ख्वाहिश थी कि वो किसी न किसी तरह से प्रेशर में लाएँ और फौरी तौर पर बिल जो है वो पास करवाएँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें कामयाबी मिली थी। हम पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त, आज़ादी इजहार पर किसी किस्म की कदम को कबूल नहीं करेंगे। हम वो आज़ादी चाहते हैं जो आइन और कानून में हमें मिली है। अगर आप चाहते हैं कि आपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हवाले से तो कानून मौजूद है, आप चाहते हैं कि डिजिटल मीडिया के हवाले से भी आप कोई कानून लाना चाहते हैं, तो हम हाज़िर हैं। हम तो ख़ुद उसके मुतासरीन हैं। हमारे बहुत सारे सहाफ़ी हैं जिनको आपने देखा कि ट्विटर के ज़रिए एक पूरी फ़ौज जो है वो उनको गालियाँ निकालती रही। लेकिन हम चाहते हैं कि कानून साजी आप करें, लेकिन उस हवाले से हमारी राय ज़रूर लें। जो इसमें आज़ादी सहाफ़त को दबाने की कोशिश है या आज़ादी इजहार को दबाने की कोशिश है, वो शिक्कें जो हैं वो निकाल दी जाएँ, ताकि पाकिस्तान में मीडिया पर जो है किसी किस्म की कदगन ना लगे। अगर हुकूमत ने यह रवैया अपना तर्क ना किया तो रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट है, अपनी जदोजहद जारी रखेगी जब तक ये बिल वापस नहीं होता। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ राना अबरार खालिद साहब मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। उनसे पूछते हैं कि पीका एक्ट किस तरह सहाफ़ियों को मुतासर कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। पीका एक्ट ये 2016 में PMLN की गवर्नमेंट थी, उस वक्त ये लेकर आए थे, और उस वक्त भी बाज़ तरामीम पेश की गई थी सहाफ़ियों के PFUJ के दबाव के नतीजे में। उस वक्त जो चीज़ें लाना चाहते थे वो नहीं ला सके थे। फिर बाद में PTI की गवर्नमेंट ने इसमें तरामीम की थी और कुछ तरामीम ड्राप कर दी गई थी। तो अब ये जो पीका एक्ट मंजूर किया गया है पार्लियामेंट से, मेरा ये मुतालबा है कि प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी इसके ऊपर साइन करने की बजाय इसको उसी तरह रिव्यू के लिए भेज दें जिस तरह मदरसा एक्ट को रिव्यू के लिए भेजा था। ये एक काला कानून है। इससे लोगों का जो राइट टू नो है कि सच जानने का हक है 25 करोड़ लोगों का, वो मुतासर होता है। इस वक्त हमारे साथ नैयर अली मौजूद हैं। आपकी बीट है पार्लियामेंट की, आपने सब कुछ देखा है किस तरह पीका कानून जो है वो सहाफ़ियों पर मुसल्लत किया गया है। उनसे जानते हैं कि सहाफ़ियों को इनसे क्या नुकसान होगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। थोड़ा सा बताइएगा ज़रा पीका एक्ट के बारे में कि सहाफ़ी इससे किस तरह मुतासर होंगे। देखें जी, अब तो सारा जो ये कहा यह जा रहा है गवर्नमेंट की जानिब से कि ये सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया के बारे में इसका सहाफ़ियों के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, फ़ेक न्यूज़ को कर्ब करने के बारे में है। तो फ़ेक न्यूज़ देना तो सहाफ़ियों का काम है,
تو اگر فیک نیوز کو کرب کرنا ہے تو کیا آپ وہ صحافیوں کے خلاف ایکشن نہیں لیں گے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اب سارا جو میڈیا ہے وہ ڈیجیٹل میڈیا ہے. اب تمام جو اخبارات ہیں، تمام جو ٹی وی چینلز ہیں، ان کے فٹ پرنٹس جو ہیں وہ موجود ہیں ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر. ہر میڈیا آؤٹ لیٹ کا اپنا ڈیجیٹل آؤٹ لیٹ موجود ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پہلے ٹی وی چینلز کے اوپر جو ہے وہ سینسرشپ عائد کرتے ہیں، اور اس کے بعد اگر جو ہے وہ کچھ ادارے اپنی خبریں جو ہیں وہ ڈیجیٹل میڈیا پر دیتے ہیں تو اب آپ وہاں پر جو ہے وہ ان کی زبان بندی کرنا چاہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ حکومت اپنے پہ تنقید نہیں سننا چاہتی، اور وہ سب اچھا جو لکھتے ہیں ان کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن کوئی تنقید کرنا یا ان کی کرپشن کا یا ان کے غلط کاموں کا نشاندہی کرنا وہ جرم بنا دیا گیا ہے. صحافی ہمیشہ سے حکومت کی غیر اعلانیہ سینسرشپ کا شکار رہے ہیں، اور گاہے بگاہے ہم اس کا ذکر بھی کرتے تھے، لیکن اب حکومت نہ قانون کا غیر قانونی استعمال کر کے اعلانیہ سینسرشپ لگا رہی ہے، جس کے خلاف پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ نے احتجاج کی کال دی ہے. اس پیکا ایکٹ جیسے کالے قانون کو مسترد کیا ہے، اور پورے پاکستان کے ہر صوبے میں آج ہر ضلع میں، ہر تحصیل میں، ہر یونین کونسل میں پی ایف یو جے کی کال پر احتجاج ہو رہا ہے. اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان بھر کی صحافی برادری نے اس کالے قانون کو مسترد کر دیا ہے. ساتھ ندیم چودھری صاحب موجود ہیں، سینئر صحافی ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ پیکا ایکٹ کس طرح صحافیوں کو متاثر کر رہا ہے. جناب بہت شکریہ. آج آپ نے جس طرح دیکھا کہ پی ایف یو جے کی کال پر آئی یو جے نے یہاں پر دھرنا بھی دیا اور تمام صحافی اس میں شریک ہوئے، اور جس طرح ہمارے قائد افضل بٹ صاحب نے، آپ نے سنا کہ انہوں نے کہا ہے کہ پیکا ایکٹ اس سے قبل بھی لایا گیا تھا، اور آج بھی وہی پیکا ایکٹ نئے سرے سے ایک نئی ترمیم کر کے لایا جا رہا ہے جو کہ متصادم ہے انسانی حقوق کی جتنی بھی شقیں ہیں ان کے ساتھ، جو متصادم ہے آزادی صحافت کے ساتھ. تو وہ تمام شقیں جو ہیں ان پر اسٹیک ہولڈرز کو آج تک نہیں بلایا گیا، اور پی ایف یو جے کی کال پر آئندہ بھی اسی طرح کا مظاہرہ ہوگا، اور جس وقت تک یہ قانون ختم نہیں ہوتا اس وقت تک یہ مظاہرے جاری رہیں گے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سیرش قریشی، آپ جوائنٹ سیکرٹری ہیں نیشنل پریس کلب کی. ان سے پوچھتے ہیں کہ پیکا ایکٹ کس طرح صحافیوں کو متاثر کر رہا ہے. جی میڈم. آپ دیکھیں کہ اس ایکٹ کے اندر، اس کالے قانون کے اندر فوجداری مقدمات بنانے کی بات کی گئی ہے صحافیوں کے خلاف. ان کو آپ ماہ کے لیے ایک اریسٹ کر لیں گے، آپ ان کو جیلوں میں ڈال دیں گے، آپ ان کو جرمانے کریں گے اتنی بڑی تعداد میں. اور سب سے بڑی بات، ڈیفیمیشن کے کیس کو اگر آپ لیکن تو گریوینس پارٹی کے علاوہ کوئی بھی اٹھ کے کسی پہ بھی کیس کر دے گا. یہ کس قسم کے قوانین ہیں؟ فیک نیوز کی اتنی ویگ ڈیفینیشن دی گئی ہے کہ کوئی بھی بندہ کوئی بھی بات کرے گا تو وہ فیک نیوز کے اندر آ جائے گی. فیک نیوز کا شکار سب سے زیادہ ہم صحافی خود ہیں. ہمارے اندر کالی بھیڑیں جو چھوڑی گئی ہیں ان کی وجہ سے اس پیشے کی اتنی بدنامی ہو گئی ہے. اور یہ کس نے چھوڑی ہیں یہ سب جانتے ہیں. ان میں زیادہ تر رول ان سیاستدانوں کا بھی ہے جنہوں نے اپنے اسپوکس پرسن جو ہیں وہ صحافیوں میں انسٹال کر دیے ہیں، اور اب وہ ایسے قوانین بنا کے صحافت کا گلا گھونٹنے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ ہمیں بالکل نامنظور ہے. ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ آصف بشیر چودھری صاحب موجود ہیں. آپ سیکرٹری ہیں راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ کے. پیکا ایکٹ کے تحت جو 4 باڈیز بنائی جائیں گی، جو سوشل میڈیا پروٹیکشن اتھارٹی ہے، جو سوشل میڈیا کمپلینٹ سیل ہے، جو سوشل میڈیا ٹرائیبیونل اینڈ کمپلینٹ کاؤنسل ہے، اور نیشنل سائبر کرائم کنٹرول ایجنسی ہے. یہ جو 4 ادارے ہیں یہ حکومت کے نامزد کردہ افراد پر مشتمل ہوں گے، اور سپریم کورٹ سے پہلے تک کی ساری کارروائی، کسی بندے کو گرفتار کرنا، اس کو سزا دینا 3 سال تک، 20 لاکھ روپے تک جرمانہ کرنا، اور کس بندے کو کس بات پہ اٹھانا ہے، یہ سب کچھ حکومت کے یہ نامزد کردہ افراد طے کریں گے. اور ہمارے پاس کیا آپشن ہوگا کہ صرف ان کی دی ہوئی سزا کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کر سکیں. اس سے پہلے کا سارا مرحلہ حکومت نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے. اس کے علاوہ فیک نیوز، ان لافل کنٹینٹ، ہارمفل کنٹینٹ، یہ وہ ویگ ٹرمز ڈال دی گئی ہیں جس کے تحت جن کی کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے. اور اس میں نہ صرف پہلے عدلیہ اور جوڈیشری تھی، اب اس میں بیوروکریسی اور پارلیمان کو بھی ڈال دیا گیا ہے. اور کسی بھی بندے کے خلاف جب آپ کوئی خبر دو گے تو وہ اسے کہہ سکتے ہیں کہ ہارمفل تھی اس کے لیے، کیونکہ ان کی اپنی ڈیفینیشن ہوگی ہارمفل کی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چائنا ماڈل جو یہ کہا جاتا تھا پاکستان میں لگایا جائے گا میڈیا کی آزادی کا گلا دبانے کا، آج اس کی ابتدا ہو گئی ہے. اور اس کے بعد صحافیوں کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ یا تو وہ آزاد صحافت بند کر دیں اور یا پھر جد و جہد کا راستہ اختیار کریں. آج جو پروٹیسٹ ہوا ہے پی ایف یو جے کی کال پہ، میں تمام صحافیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں
کہ انہوں نے اپنے ایک متحرک اور زندہ کمیونٹی ہونے کا ثبوت دیا ہے، اور جس طریقے سے آج سڑکوں پہ سب جرنلسٹ آئے ہیں، اگر اسی ٹیمپو کے ساتھ یہ پروٹیسٹ جاری رہے گا تو انشاءاللہ حکومتوں کو یہ کالا قانون واپس لینا پڑے گا۔ اس وقت ہمارے ساتھ قائد صحافت افضل بٹ موجود ہیں، پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے صدر ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ پیکا ایکٹ کس طرح صحافیوں کو متاثر کر رہا ہے اور آپ نے اس لا کے بارے میں کیا حکمت عملی اپنائی ہے؟ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام چشتی صاحب۔ اچھا سر، یہ بتائیے کہ آپ کا یہ دھرنا بڑا کامیاب رہا، صحافیوں نے آپ کی کال پر لبیک کہا، کس طرح آپ دیکھ رہے ہیں؟ کیا حکومت آپ کو یہ مطالبات آپ کے مانے گی؟ کیا آپ لاہ عمل اختیار کریں گے؟ دیکھیں، پہلے تو میں آپ کی وساطت سے پاکستان بھر کے تمام شہروں کے، چھوٹے بڑے شہروں کے ان صحافیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے آج ہماری اپیل پر احتجاج کیا، اور دوسرا میں آپ کی وساطت سے امید رکھتا ہوں کہ اب صدر مملکت کے پاس یہ بل جانا ہے، اور ہم ان سے اپیل کر رہے ہیں کہ آپ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو سنیں تاکہ ہم آپ کو شک وائز بتائیں کہ اس میں کون سی شکیں جو ہیں وہ آئین سے متصادم ہیں، انسانی حقوق سے متصادم ہیں، شہری آزادیوں سے متصادم ہیں، پریس فریڈم سے متصادم ہیں۔ اگر تو انہوں نے سن لیا تو ٹھیک ہے، ادروائز آج احتجاج نہیں تھا، یہ پریس فریڈم موومنٹ کا آغاز ہے جو آج شروع ہو گئی ہے، اور یہ جاری رہے گی، اور اس کا نقطہ عروج وہ ہوگا جب ہم پورے پاکستان سے لوگوں کو پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے دھرنے میں آنے کی دعوت دیں گے، اور وہ دھرنا شروع ہونے کی تاریخ تو ہم دیں گے، لیکن اس کے خاتمے کی تاریخ نہیں ہوگی، وہ اس وقت ختم ہوگا جب اس کی واپسی کا نوٹیفیکیشن ملے گا۔ ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ خان گلزار موجود ہیں، آپ جوائنٹ سیکریٹری ہیں راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ کے۔ آپ سے پوچھتے ہیں کہ پیکا ایکٹ کس طرح صحافیوں کو متاثر کر رہا ہے اور آپ کی تنظیم نے کیا حکمت عملی اختیار کی ہے؟ السلام علیکم سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، آج ہم نے یہ جو یہاں پروٹیسٹ ہوا ہے ڈی چوک میں، یہ پروٹیسٹ اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ ہم پیکا ایکٹ کو ترمیمی بل 2025 کو مسترد کرتے ہیں اور یکسر مسترد کرتے ہیں۔ آج یہاں احتجاج ہوا ہے اور آج پورے ملک میں احتجاج ہوئے ہیں۔ اب ہم اگلے آنے والے دنوں میں ٹریڈ یونین کے ساتھ رابطہ کر رہے ہیں، وکلا برادری کے ساتھ رابطہ کر رہے ہیں، شہری تنظیموں کے ساتھ رابطہ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد دوبارہ سے ہم لوگ سڑکوں پہ آئیں گے، دھرنا دیں گے۔ اور ہمارا پروگرام یہ ہے کہ اگر حکومت اس پیکا ایکٹ کے حوالے سے ہمارے تحفظات کو دور نہیں کرتی تو ہمارا اگلا پڑاؤ جو ہے وہ پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے ہوگا، اور یہ پڑاؤ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک یہ جو بل ہے، جو نیا قانون بنایا جا رہا ہے، اس میں ترمیم نہیں کی جاتی۔ جی ناظرین، آپ نے صحافیوں کی رائے سنی۔ ان کا کہنا ہے کہ حکومت اس قانون کے تحت خود بھی پریشان ہوگی، ایک وقت آئے گا کہ حکومت کو اس قانون پر پچھتانا پڑے گا۔ آپ بھی اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا۔ اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔